دیکھیں، حالت حیض میں بزرگان دین نے فرمایا یہ حیض ایک ناپاکی ہوتی ہے جو مدت سے پوری ہوتی ہے. ویسے یعنی 3 دن کسی کے حیض، کسی کے 4 دن 5 دن، زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں، کم از کم 3 دن. تو چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں، اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ اس ناپاکی کے دوران جسم سے جدا نہ ہو. اسی طرح جنابت کے اندر بھی منع کیا کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں کہ وہ ناخن جنبی گویا کہ دور ہوگا. یہ بہتر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اسی طرح ہماری بہنوں کو چاہیے کہ حالت حیض وغیرہ میں جسم کے بال نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اور جب حیض ختم ہو جائے غسل جنابت کر لیں، اس کے بعد یہ سب کام کریں. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح آپ نے نہانے کا پوچھا. حالت حیض میں نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حیض ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی، بلکہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد دور ہوتی ہے. اگر کسی کے 3 دن حیض ہیں، 3 دن پورے ہوئے تب یہ ختم ہوگی. کسی کے 10 دن تک حیض آتا ہے تو 10 دن تک، جب 10 دن پورے ہو جائیں گے تب وہ بہن پاک ہوں گی. اس کے بعد ہی نہائیں تو جنابت دور ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گی. حالت حیض میں نہانے سے حیض تو دور نہیں ہوگا، لیکن نہانا بہرحال بالکل جائز ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم کی صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو، ایک عورت پاک ہے، تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو جی بالکل ضروری نہیں ہوتا. بس اتنی جگہ دھو لیں تاکہ وہ صابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے، باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے. اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ اس کو غسل کرنا لازم ہے. اتنا اگر سر بھی دھو لیں تو کافی، وہ بھی بالوں کی وجہ سے، ورنہ کوئی چیز لازم نہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر